شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، دل ہی مومن ہے، وہی موحد ہے، وہی مفلس ہے، وہی متقی پرہیزگار ہے، وہی زاہد، وہی صاحب یقین ہے، وہی عارف ہے، وہی عامل ہے، اور وہی بادشاہ ہے۔ باقی سب اس کے لشکر اور پیرو ہیں۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے دل سے کہیں، پھر اپنی زبان سے کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد کر، نہ کہ اس کے غیر پر۔ اپنی ظاہر کو شریعت کے ساتھ مشغول رکھ، اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رکھ۔ خیر و شر کو اپنی ظاہر پر چھوڑ دیں، اور اپنے باطن کو خیر و شر کے پیدا کرنے والے کے ساتھ چھوڑ اور مشغول کر۔ آپ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ ریاکار منافق دنیا کو دین کے بدلے اختیار کرتا ہے، اور بغیر قابلیت کے نیک لوگوں کا لباس پہن کر ان کی سی باتیں کرتا ہے۔ ان کا لباس پہنتا ہے مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت صحیح نہیں بلکہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی آسان بات نہیں جو ہر ایک اس کا دعویٰ کرنے لگے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ محبت ان سے دور ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو محبت کا دعویٰ نہیں کرتے حالانکہ محبت ان کے نزدیک موجود ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو تباہ اور برباد کرتا ہے، اور دل میں خواہشات اور آرزو کے جو بڑے بڑے عمراء بیٹھے ہوتے ہیں ان کی سر نیچے کر دیتا ہے۔ جب وہ اس بستی کو اچھی طرح اجاڑ لیتا ہے تو اپنا نور اس دل میں بھیجتا ہے، پھر یہ بستی نئے سرے سے آباد ہو جاتی ہیں۔ پہلے اس تعمیر کو ویران کرتے ہیں، پھر اس تعمیر کو دوبارہ استوار کیا جاتا ہے۔ یہی بزرگی کا راستہ ہے، اور یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہے، بلکہ پیاس کے پردے سے بھی باریک پردہ ہے۔ تو آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے، اگر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر اللہ کو قبول نہ کر، اس لیے کہ اس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ غیر اللہ میں مشغولیت اور گھرے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اعراض کر، اپنے اوپر ظلم نہ کر، ورنہ اللہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فقط اپنی معرفت اور وصال کے لیے پیدا فرمایا، لہٰذا انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے، سوائے ایک لمحے کے اس کے لیے موت نہیں۔ جب تک تو اپنی باطن سے توبہ نہ کرے اور اندرونی اخلاص پیدا نہ کرے، اس وقت تک تیرے ظاہر کا اعتبار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کے گن سے غافل کر دے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے
اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کر۔ جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی، جہاں ظلمت ہو وہاں نور نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک گناہ سے نورانی لباس نکال لینا تو سوچو کہ جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو ان کے پاس نور کہاں بہے گا۔ جو نور نماز، روزہ اور ذکر سے آیا تھا وہ گناہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی اور سب سے بھاری نشانی اس کی اطاعت ہے۔ اگر آدمی اللہ کا مطیع نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے احکام پر نہیں چلتا، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے خیال میں رہتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں بناتا ہے، بے ضرورت چیزوں میں دل لگاتا ہے اور دنیا کا سامان جمع کرتا رہتا ہے اور اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو اسے سکون کی زندگی مل ہی نہیں سکتی۔ گناہ کا ایک بہت بڑا وبال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں کوئی مزہ اور حلاوت محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کرتے کرتے جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کو اطاعت اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ اس سے یہ دولت چھن جاتی ہے۔ اب نماز ہو، ذکر ہو یا تلاوت ہو، سب اس کو بے مزہ معلوم ہوتے ہیں۔ جو یہاں دنیا میں اپنے ایام نفسانی خواہشات سے خالی گزارے گا اور دنیا کی فانی نعمتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا، اس کو وہاں کی عظیم اور فنا نہ ہونے والی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی انسان کو راہ ہدایت پر لاتا ہے۔ اللہ کے دوست خاص طور پر اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان کو ہر وقت ڈر اور خوف لگا رہتا ہے کہ نامعلوم موت کب آ جائے، اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے، نہ معلوم میرے گناہوں کے بارے میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بننا دنیا چھوڑنے سے ہی ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ محنت اور کوشش کی جائے احکام الہی پر چلنے کی، یہی اللہ والا بننا ہے، ورنہ تو بعض لوگ دنیا چھوڑ کر بھی اللہ والا نہیں بنتے۔ ہر شخص روزانہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو سوچا کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔ اس سے ایک طرف اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور دوسری طرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہ کبھی کبھی انسان کو کفر اور بے ایمانی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور جہنم پہنچ جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے تو عالم اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی بات تو نکال ہی لیتا ہے، اور جس آدمی کو ہدایت نہیں ملنی ہے اس کے سامنے قرآن پیش کیجیے، حدیث پیش کیجیے، دلائل کے انبار جمع کر دیجیے، لیکن اس سے وہ کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ تعالی کی محبت یا خشیت سے بنا ایک عظیم عبادت اور مقدس عمل ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اسے یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ اس رونے پر آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی مقدس اور قابل قدر ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ کا ڈر لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، اس کی وجہ سے بے تحاشا گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو خیال تک نہیں آتا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور حاضری دینی ہے اور وہاں سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کے لیے اس کھیتی میں برکت کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو اسے دنیا میں دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اور کہو، اے میرے لوگ، میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ مانگتا ہوں
اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے گا